ایک والد محترم اپنے پروردگار عالم سے اولاد طلب کرتا ہے، کس ارمان کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اللہ سے اولاد مانگتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ابھی اس کلپ سے ہو جائے گا، اس ویڈیو سے ہو جائے گا۔ ذرا آپ ٹھہر کر اس کو دیکھیے، اس کو غور سے سنیے کہ والد کے دل میں اولاد کے لیے کس قدر محبت جوش مارتی ہے، والد کا دل اولاد کے لیے کس قدر پاک صاف ہوتا ہے، کس قدر والدین بے قرار اور بے چین ہوتے ہیں جب تک اللہ اسے نواز نہیں دیتے۔ ذرا آپ ٹھہر کر اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ جب تک اللہ اسے اولاد عطا نہیں کرتا تو روتا ہے اللہ کے سامنے، گر گراتا ہے اللہ کے سامنے، الحا وزاری کرتا ہے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ پروردگار عالم میری گود ہری کر دے، پروردگار عالم اولاد عطا کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، یا رب میرے دل کو سکون عطا کر دے اولاد عطا کر کے۔ ذرا اس ویڈیو کو آپ دیکھیے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باپ کا دل کس قدر خلوص اولاد کی محبت میں کس قدر موجزن ہے، بے تاب ہے، بے قرار ہے۔ ایک لمبی عمر کے بعد، لمبی زندگی کے بعد جب اللہ نے اولاد عطا کیا تو گود میں لے کر سجدہ شکر میں چلے گئے، اللہ کے سامنے گر پڑے۔ یہ خوشی کا آنسو ہے، ایسے موقع سے بھی اللہ کو نہیں بھولے، سجدہ شکر ادا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان میں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف رحمت عطا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں صرف دل کا ٹکڑا عطا کرتا ہے، جسے چاہتے ہیں صرف اولاد عطا کرتا ہے، نہ اولاد عطا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ آیت اس لیے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ یہ اولاد کی جو نعمت ہے، اس کا یہ قبضہ قدرت اللہ کے یہاں ہے، اللہ کے دست مبارک میں ہے۔ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے،
او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ عطا نہیں کرتا، نہ بیٹا عطا کرتا ہے نہ بیٹی عطا کرتا، جسے اللہ عطا نہیں کرتا آخری دم تک اس کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگے اور اللہ اسے عطا کرتے۔ ہر نیک کام کے بعد، ہر اچھے کام کے بعد وہ اللہ سے لو لگا کر اولاد صالح مانگا کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے سامنے تو مانگتا ہی اور مانگنا بھی چاہیے۔ اللہ ہر ایک کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے، اللہ ہر ایک کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، فرما بردار اولاد صالح اولاد عطا فرمائے۔ لیکن انسان کچے دل والا ہے، تھوڑے دل والا ہے، جب یہ تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، یوں کہیے کہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، لوگ مشورہ دیتے ہیں فلاں مزار پہ جاؤ، لوگ یوں بھی مشورہ دیتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ، لوگ یوں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں مزار پر جاؤ، حالانکہ یہ چیزیں سراسر غلط ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے۔ آپ کو بتلاؤں کہ اولاد صالح اللہ سے مانگنا ہو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے طرز کو اختیار کیا جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے طرز کو اپنی زندگی کا معمول بنایا جائے، اب حضرت زکریا کے دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنایا جائے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا لمبی عمر کو پہنچ گئے، حضرت ابراہیم لمبی عمر کو پہنچ گئے، آپ کو اللہ نے کوئی اولاد عطا نہیں کی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر الہا وزاری کر کے، رو کر گریہ وزاری کر کے اللہ سے مانگا، اللہ سے دعائیں کی، اللہ کو پکارا، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے بشارت دی، خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ باپ حلیم ہے تو بیٹا بھی حلیم ہوگا۔ اللہ نے خوشخبری دی، لمبی عمر میں اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ اس لیے اللہ سے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا ہے، اور اللہ کی دربار کو چھوڑ کر کسی دربار پر جانے کی ضرورت ہرگز نہیں، ہرگز ضرورت نہیں۔ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، لمبی عمر کو پہنچ گئے، آپ کو بھی اللہ نے کوئی اولاد عطا نہیں کی تھی، آپ کو فکر لاحق ہوئی، آپ فکر مند رہنے لگے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس دین کا نگہبان، اس دین کو آگے لے کر کون جائے گا، میری ذمہ داری کو کون اٹھائے گا، چونکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ کی اس فکر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگائی، اللہ کی بارگاہ میں بڑھاپے کی عمر میں رو کر مانگا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ پروردگار عالم مجھے تنہا مت چھوڑ، مجھے اکیلا مت چھوڑ، سب سے بہتر وارثین تو ہے۔ آپ کی بھی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی اولاد عطا کیا، اور اللہ نے ہی خود نام کا بھی انتخاب کیا، یحییٰ۔ وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا،
اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بشارت دی، آپ کو بیٹا عطا کیا۔ اس لیے کنہیں کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پڑوس سے ایک بچہ اٹھا لاتی، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے، نہایت ہی خوبصورت بچہ ہے۔ اما عائشہ اٹھا کر لاتی ہے، اپنے گود میں بیٹھا لیتی ہے، اپنے حجرے میں بیٹھ جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب باہر سے تشریف لائے، جب باہر سے آپ تشریف لاتے ہیں، اما عائشہ نے فرمایا کاش کہ میرا یہ حجرہ بھی آباد ہوتا، اگر میرے گھر میں بھی ایک ایسا خوبصورت حسین بیٹا اور بیٹی ہوتی، کاش یہ حجرہ میرا سنور جاتا، بن جاتا، میری آنکھیں ٹھنڈک ہو جاتی، ٹھنڈی ہو جاتی، میرے دل کو سکون آ جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ خزانہ، اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اس کی کنجی اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کو منظور ہوگا ضرور عطا کرے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ ہم سب کے لیے ایک دو باتیں مثال کے طور پر نہیں، ڈھیر ساری مثالیں موجود ہیں کہ جو اللہ ابراہیم کو آگ سے بچا سکتا ہے، اس کے لیے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم کہہ کر اس کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ خدا آپ کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ جو اللہ موسیٰ کو بحر کلثوم سے پار کر کے عبور کرا کے فرعون کو غرق کر سکتا ہے، وہ اللہ آپ کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ جو اللہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ آپ کو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ جس اللہ نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نگلوا لیا، وہی خدا آپ کو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس لیے معجزات اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ ہم سب کا بھروسہ اللہ پر ہو، اور اولاد کو اپنے والد کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، اولاد کو اپنے والد کی محبت کا صلہ دینا چاہیے، اولاد کو اپنے والد کی محبت کا بدلہ عطا کرنا چاہیے کہ بڑے محبت کے ساتھ پالا پرورش کیا۔ ایک والد وہ ہے جو اولاد نہیں ہوتی جب تک اپنے اوپر خوب خرچ کرتا ہے، بے فکر ہو کے خرچ کرتا ہے، اپنی اہلیہ پر خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے بھائی بہن پر خرچ کرتا ہے، لیکن اولاد ہو جانے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ بچانے لگتا ہے کہ اولاد کے لیے کچھ کر دوں، اولاد کے لیے کچھ جمع کر دوں۔ وہ والد آپ کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے اور آپ والد کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی والد نے کمانا چھوڑ دیا، آپ ان کے چائے کا بھی خیال نہیں رکھتے، ناشتے کا خیال نہیں رکھتے، آپ کے دل میں بات کبھی نہیں آتی کہ ابا حضور کو چائے پینے کی عادت ہے، پان کھانے کی عادت ہے، اور ابا حضور اب کماتے نہیں، ان کے پاس کوئی انکم کا راستہ نہیں ہے، ہمیں تو بغیر مانگے عطا کر دیا کرتے تھے۔ ہم ابا حضور کا خیال رکھیں۔ آپ سوچتے ہیں، دل میں بات آتی ہے کہ ابا حضور کو ضرورت ہوگی تو مطالبہ کریں گے، باپ کبھی بھی شرم کی وجہ سے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ڈھیر ساری ضرورتوں کو یوں ہی دبا دیتے ہیں، دوائی کی ضرورت ہوتی زبان نہیں کھول پاتے، چائے کی حاجت ہوتی ہے، ناشتے کی حاجت ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے۔ اس لیے اولاد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس ویڈیو سے آپ نے جو عبرت لیا ہے، اس کا صلہ کہ والد اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، کسی چیز کے عوض میں نہیں، وہ خلوص اور للہیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس لیے اس کا صلہ اچھا اور بہتر ہونا چاہیے۔